بڑی بات کرتا ہے چائلڈ لیبر پر. آپ کا تو ایکسپریس بہت بات کرتا ہے. تو یہ خاتون انہوں نے تکبر کی ہر حد پار کی. نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کرنا ہی بس معاذ اللہ رہ گیا تھا. اللہ نے ان کی دراز کی ہوئی رسی کو کھینچا اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گریں. اور یہ ہے ہماری رنجیدہ آپا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. اب میں آپ کو ان کی کہانی سناتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ سونیا نام کی لڑکی اور آپ میں فرق کتنا ہے. یہ ملتان کے غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. آج بھی اگر آپ ان کے آبائی گھر کا رخ کریں، یعنی رنجیدہ آپا کے گھر کی طرف آپ جائیں، تو انتہائی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا گھر آتا ہے اور ان گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ کو لاہور کے شاہی محلے کی گلیوں کا گمان ہوگا. آج بھی ان کے بھائی کانوں میں بالیاں ڈالے، لمبے بال اور منہ میں پان دبائے ملیں گے. آج بھی جو اپنے آپ کو بہت یہ ایجوکیٹڈ کہتی ہیں وہ ملیں گے. اور یہ کچھ عرصہ مقامی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی رہیں، مگر پھر بعد ازاں جو ہماری معروف سوشل میڈیا اسٹار جن کا قتل ہو گیا قندیل بلوچ، ان کی طرح ملتان سے آنکھوں میں حسین سپنے سجائے ہر قیمت پر پردہ اسکرین پر آنے کی کوشش کی تاکہ شہرت کی بلندیوں کو یہ چھو لیں. اور اس شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے سفر میں انہوں نے لاہور تک کا سفر کیا. لاہور آئیں، لاہور پہنچ کر نیوز کاسٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور گزشتہ ایک دہائی سے نیوز کاسٹر رہنے کے بعد 2014 کے دھرنے میں رپورٹنگ کے دوران عجیب و غریب، اور میں عرض کروں گا، میں یہ بہت ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، عجیب و غریب اور چھچوری حرکات کی وجہ سے میڈیا کی توجہ انہوں نے حاصل کی اور پھر اپنا پروگرام لینے میں کامیاب ہو گئیں. اور کراچی میں جس چینل پر انہوں نے پروگرام کیا وہ مشہور تو نہیں ہو سکا، مگر پھر پورے چینل پر اینکر صاحبہ کے رویے نے شہرت حاصل کر لی. میں سب کو پیش کر سکتا ہوں ایک ایک کر کے، اگر آپ کہیں اور اگر آپ چیلنج کرنا چاہیں رنجیدہ آپا، تو ایک ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوگا جو آپ کے بارے میں بتا رہا ہوگا. یہ جو شہرت آپ نے کمائی تھی کوئی نیک نامی والی نہیں تھی، بلکہ بہت بری تھی، جس کا اصل کردار وہی غیر انسانی رویہ تھا جو آپ نے سونیا کے ساتھ کیا ہے. غیر انسانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسانیت تو ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے، مگر آپ کے پاس رنجیدہ آپا تہذیب نام کی کوئی شے تھی ہی نہیں. شاید ایسے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی تھی کہ جہاں صرف انسان کو اپنے کام سے مطلب ہو اور انسان کی کوئی قدر نہ ہو. اور گھریلو الماحول اور تربیت کا انسان کی شخصیت پر بہت بڑا یا بہت برا اثر پڑتا ہے. جیسے تیسے کر کے بندہ اچھے ماحول میں آ بھی جائے، مگر کہیں نہ کہیں اپنی اصلیت دکھائی دیتا ہے جو آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کے لیے دکھائی. اینکر صاحبہ نے ایسی اصلیت دکھائی کہ پورا چینل اسٹاف ان کے نفسیاتی رویے سے تنگ تھا. اور اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے یعنی رنجیدہ آپا نے چینل چھوڑا تو لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، خدا کا شکر ادا کیا، جیسے آج کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے جانے پر. 2015 میں خصوصی سفارش پر، اب اگر آپ کہیں گے تو میں نام بتا دوں گا، میں دل نہیں چاہ رہا ابھی نام بتانے کا، ابھی چھوڑیں نا، آج خوشی کا دن ہے. لیکن ایک صاحب کی خصوصی سفارش تھی، وہ ابھی سمجھ لیں اس گفتگو کے دوران ہی تھے، وہ کہیں نہ کہیں وہ تھے اس گفتگو کے دوران کہیں نہ کہیں تھے، وہ موجود تھے. تو خصوصی سفارش پر انہوں نے ایکسپریس جوائن کیا اور پھر لاہور سے جی فار غریدہ کے نام سے پروگرام شروع کیا. لاہور میں رہنے کے لیے ان کے پاس نہ گھر تھا نہ وسائل تھے. عارضی طور پر ادارے کی جانب سے رہائش کے لیے ادارے کا گیسٹ ہاؤس ان کو دیا گیا، جو صرف کراچی اسلام آباد سے آنے والے مہمانوں کے لیے مختص تھا. مگر محترمہ تو 2 کمروں کا سامان ایسے لے کے آ گئیں کہ جیسے دلہن سسرال بیاہ کر آئی ہوں. یہ مجھے خود لکھانی صاحب نے بات بتائی تھی. اس طرح سے اتنا سامان لے کر آپ آ گئی تھی. نئی نویلی دلہن کی طرح آپ کے نخرے بھی 7ویں آسمان پر تھے. کیوں نہ ہوتے بھائی، اتنے بڑے چینل پر آپ پرائم ٹائم کا شو اور پھر سونے پہ سہاگا، تنخواہ بھی اتنی کہ زندگی میں میرے خیال ہے کہ آپ کے بزرگوں نے بھی اتنی تنخواہ نہیں لی ہوگی. کہ جب آپ نے کسی بچی کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے کہا تھا نا میں اسے اے سی میں سلاتی ہوں، میں اسے اچھا کھلاتی ہوں. نہیں غریدہ صاحبہ، وہ اپنے تقدیر کا کھاتی تھی، وہ آپ کی وجہ سے اے سی میں نہیں سوتی تھی. وہ بچی اسے اللہ نے اے سی میں سلایا تھا، اس کا مقدر تھا کہ وہ اے سی میں سوتی تھی. لیکن آپ نے اس کی جو بھی خاتون تھی جس طرح آپ نے اس سے بات کی ہے، تو آپ کے بزرگوں نے بھی اتنی یکمشت رقم کبھی دیکھی نہیں ہوگی جو آپ کو ملتی رہی ہے اور مل رہی ہے. ابھی تو آپ معطل ہیں.
پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ ذہنی مریضہ تو آپ پہلے ہی سے تھیں، لیکن پھر اچانک شہرت، پروٹوکول اور یعنی پرائم ٹائم جب آپ کو ملا تو آپ کے تو پھر دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اور پھر آپ تکبر کے اس اوج پر پہنچ گئیں کہ خدا کے قہر کے علاوہ میڈیا کے پاس کم از کم اس کا علاج نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گزشتہ 2.5 برسوں میں 26 پروڈیوسرز کو آپ نے ذلیل و خوار کر کے نکلوایا، اور ہر ایک کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کا ذکر کیا جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی انسانی تذلیل کا سن کر خود ہی پاگل نہ ہو جائے۔ اور میں ان سب کو بلا سکتا ہوں، سارے پروڈیوسرز کو بلا سکتا ہوں، آپ کہیں تو میں بلا لیتا ہوں، کل سے بلانا شروع کرتا ہوں، لائن لگا دیتا ہوں میں، وہ خود آ کر بتائیں گے۔ اور پھر آپ نے انتظامیہ نے بڑی مشکلوں سے، لاکھانی صاحب نے مجھ کو بتایا بڑی مشکلوں سے ہم نے چینل کا گیسٹ ہاؤس خالی کروایا، اور جب گیسٹ ہاؤس خالی کرایا تو گیسٹ ہاؤس کے ملازموں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ بحریہ ٹاؤن میں پہلے 5 مرلے کے اور پھر بعد ازاں 1 کنال کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ موصوفہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، تو میں بتا دوں کہ بالکل نہیں ہے، اور ابھی باضابطہ شادی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی شادی بھی کرا دے، کیونکہ انہیں سجنے دھجنے کا بہت شوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا گھر بسائے۔ لیکن بہرحال وہ جس کے گھر منتقل ہوئیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ باتیں، میں سپریم کورٹ میں بھی میرا وعدہ ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ ایک الگ اسٹوری ہے، پھر کبھی ذکر کریں گے، اگر کوئی زیادہ بات بڑھی تو پھر عدالت میں ہی ذکر کریں گے اور بتائیں گے، کیونکہ سونیا کے جسم پر زخم کے نشانات ہیں اور وہ بھی ابھی ثابت ہونا باقی ہے۔ لیکن کون مہربان ہے وہ، کس کی مہربانیوں کی یہ کہانی ہے، آپ کا خیال کیا ہے، اور کیسے پوری گلی کو کارڈن آف کیا گیا ہے، اور کس کے کہنے پر اہل محلہ اس قدر تنگ ہیں، یہ تو جاننا پڑے گا نا رنجیدہ آپا۔ گزشتہ دنوں ہمیں تو ARY نیوز سے پتہ چلا تھا، بعد میں پھر ہم نے بھی یہ خبر چلا دی تھی کہ آپ نے اپنی ملازمہ کو 6 ماہ سے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ عدالت اور پولیس کی مداخلت سے بچی بحفاظت اپنے گھر کو پہنچ گئی۔ اب رپورٹ میں اس بات کا ذکر موجود ہے، جو پولیس رپورٹ ہے، کہ آپ نے پولیس ملازمین پر اپنے اینکر ہونے کا رعب جھاڑا، آپ نے ان کی تذلیل کی، اور حکم نہ ماننے پر آپ نے معطل کروانے کی دھمکیاں دیں، لیکن جن کے ذریعے سے آپ کروا رہی تھیں ان کے بڑے بھائی تو جا چکے ہیں، وہ اب ہیں باقی، بڑے بھائی تو آج گئے۔ تو بہرحال دکھ تو ہمیں بہت ہے، کہانی ہم آپ کی بہت سنانا چاہتے ہیں، لیکن آج چونکہ نونیوں کی سمجھ لیجئے کہ آج ان کی انتقال پر ملال کا دن ہے، یعنی حکومت کے انتقال کا ہوگا، حکومت منتقل ہو گئی نا، تو اس لیے میرا دل چاہا کہ جو نونیوں کی بہت حمایت کرتے تھے ذرا ایک ایک کر کے ان کی طرف بھی آنا شروع ہوں، جو گمراہ کرتے تھے پوری قوم کو، آپ بھی انہی میں سے تھیں، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ آپ ہر ایک کو کہہ رہی ہیں کہانی کا ایک رخ، میرے پاس ہے سارے رخ، 26 پروڈیوسرز ہیں میرے پاس، 26 پروڈیوسرز، اور 18 افراد ہیں جو آپ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں، سب آ کر یہاں بات کرنے کو تیار ہیں، ایک ایک آدمی، ایک ایک آدمی عدالت میں گواہی دینے کو تیار ہے، لیکن فی الوقت آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے، معطل کہہ لیں یا ٹرمینیٹ۔ میں لاکھانی صاحب سے پرسنلی گزارش کروں گا کہ ان کا ایک نام ہے، اور ٹریبیون کی وجہ سے بھی ان کا ایک نام ہے، اور ٹریبیون میں چونکہ چائلڈ لیبر کی آواز بہت بلند ہوتی ہے نا، اچھے پڑھے لکھے صحافی کام کرتے ہیں، تو آپ ذرا دباؤ ڈالیں لاکھانی صاحب پہ کہ ایسے لوگوں کو اپنے یہاں ملازمت نہیں دی جاتی ہے۔ چلتے ہیں کہ علی محمد کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم علی محمد خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ 27 جولائی سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، تو کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو گیا ماشاءاللہ، اور اب تو حکومت بھی چلی گئی ہے۔ اب کاؤنٹ ڈاؤن سے مراد آپ کی کیا تھی، کہ کوئی نظام تبدیل ہوگا، کیا ہوگا، ذرا بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دوں گا، پوری پاکستانی عوام کو مبارکباد دوں گا کہ ہم لوگ جو ہے جس مسائل کا شکار تھے، جو ہمارے یہاں کرائم منسٹر تھے وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے اثرات 3 مہینے پیشتر ہوتے ہیں اور 3 مہینے بعد بھی چلتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم لوگ عام طور پہ ویٹ کرتے ہیں کہ جی ہو سورج گرہن، لیکن اس کے ہونے سے پہلے ہی 3 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بدترین ہوتی چلی گئی، اور آج بالآخر اپنے منطقی انجام پہ پہنچ گئی۔
اب یہ سلسلہ پاکستان کی زندگی مطلب پاکستان کا جو فیوچر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اور مزید مگرمچھ ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں اور جن کے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ روابط ہیں وہ آہستہ آہستہ گرفت میں آتے چلے جائیں گے. جو آج پاکستان میں جو میں نے 27 جولائی کی بات کی تھی وہ بیسیکلی پاکستان میں ایک ستارے زہرا میں ایک دشا تھی وہ شروع ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی معاملات اب پاکستان مزید بہتری کی طرف جائے گا اور جو حکمران جماعت جو اب حکمران نہیں رہی اس کے مزید بھی معاملات ڈسٹرب ہوتے چلے جائیں گے اور آگے فیوچر میں بھی کہیں ان کا کوئی نظر نہیں آتا. کیا کوئی نظر نہیں آتا؟ کوئی رول نظر نہیں آتا. نہ ان کے یہاں سے جو 2018 کا الیکشن ہے جو ہونے والا ہے اس میں کوئی رول نظر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ مزید جو لوگ ہیں مختلف کرپٹ لوگ وہ آہستہ آہستہ گرفت میں آتے چلے جائیں گے. سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن ختم ہوگی اکتوبر کے اینڈ میں جا کے. پھر بڑی تبدیلیاں آئیں گی. پاکستان آپ کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ آہستہ آہستہ ابھرتا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علی محمد. اور اب آخری بات. ناظرین محترم آج کی آخری بات ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول کہ جو انسان ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پر لیکن اس شو کے ساتھ نہیں بلکہ گیم شو ایسے چلے گا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اور کل ہے جشن کی رات. کل کا دن گیم شو کا بڑا اہم دن ہے. تو جن کو پاسز مل گئے ہیں خوش قسمتی سے پہلے سے تو کل تو ان کو بہت کچھ ملے گا کیونکہ ہمارے لیے تو جشن کا دن ہے اور پوری قوم کو عید الانصاف بہت بہت مبارک ہو. کل تھی انصاف کی چاند رات اور آج ہے عید الانصاف. پوری قوم کو عید الانصاف مبارک ہو. اس ہفتے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.